ٹائٹینک تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com دنیا میں ایک عظیم فاتح گزرا ہے، سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ۔ اس نے دنیا کا بہت بڑا حصہ فتح کیا، بے حساب دولت اور کئی ممالک کا مالک۔ یہ سکندر اعظم جب دنیا سے جانے لگا تو اپنے ساتھیوں کو بلا کر 3 وصیتیں کیں۔ میرا کفن میرا طبیب لے کر جائے گا، قبر کے راستے میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات زمین پر پڑے ہونے چاہیے، اور تیسری وصیت کے ہاتھ کفن سے باہر لٹکے ہونے چاہیے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ طبیب، ڈاکٹر جان نہیں بچا سکتا، موت وقت پر آ ہی جاتی ہے۔ سونے چاندی زمین پر بکھرے ہیں مگر کوئی شے میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اور کفن سے باہر ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا۔ دنیا کا بڑا حصہ میری ملکیت ہے مگر میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی طرح ٹائٹینک جب بنا تو انسنکیبل، کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ خدا بھی چاہے تو اسے ڈبو نہیں سکتا۔ جہاز تو بہت سے ڈوبتے ہیں مگر ڈوبتے وقت آسمان کی طرف منہ نہیں کرتے، لیکن ٹائٹینک ٹیڑھا ہو کر آسمان کی طرف چند منٹ دیکھتا رہا، پھر ڈوب گیا۔ الیگزینڈر کے کفن سے باہر ہاتھوں کی طرح یہ بھی دنیا کو دکھا رہا تھا کہ اگرچہ یہ کہا گیا کہ خدا بھی مجھے ڈبو نہیں سکتا، میرے اوپر دنیا کے امیر ترین اور مشہور ترین شخصیات بھی موجود ہیں، مگر یہ دیکھو اور غور سے دیکھو، عظیم ٹائٹینک غرق ہو رہا ہے، اور غرق بھی ایسا کہ اس کا ڈھانچہ بھی 100 سال بعد ملے گا۔ ٹائٹینک سے پہلے بحری دنیا کے چند دوسرے حادثات پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا، 30 جنوری 1945۔ روس اور جرمنی کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ جرمنی کا شاندار بحری جہاز ولہم گسٹلوف، جسے بطور ہاسپٹل شپ بھی استعمال کیا جاتا تھا، جنگی مشن کے سلسلے میں پولینڈ کے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ چونکہ اس میں جنگی ساز و سامان موجود تھا اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق اس کا بطور ہاسپٹل نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا تھا، اس لیے روس کی نظر میں یہ جنگی جہاز تھا۔ جرمنی نے روس کے لاکھوں افراد مارے تھے، اسی لیے جرمن جہاز کے لیے احتیاط لازم تھی۔ وہ احتیاط تو کر رہا تھا مگر بدقسمتی کہ ایک روسی آبدوز S-13 کی رینج میں آ گیا۔ کمانڈر نے ٹارپیڈو تیار کیے، پہلا، دوسرا اور پھر تیسرا، تینوں اپنے نشانے یعنی ولہم گسٹلوف کو جا کر لگے۔ شدید افراتفری کے عالم میں لوگ ادھر ادھر بھاگے۔ بہت زیادہ سردی، -10 سے -18 سینٹی گریڈ درجہ حرارت۔ جلد ہی جہاز ڈوب گیا اور سمندر کی تاریخ کے سب سے زیادہ لوگ، تقریباً 10,000 اس حادثے میں مارے گئے۔ اگرچہ کچھ دیر بعد ہی امدادی ٹیمیں اس کے قریب پہنچ گئیں مگر ان کے آنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں پولینڈ نے روس کا ساتھ دیا اور جہاز کے ڈھانچے تک دنیا نہ پہنچ سکی، صرف روسیوں نے اس کا معائنہ کیا، مگر سن 2000 کے بعد یعنی 50 سال بعد چند دوسرے ممالک نے اس کا معائنہ کیا ہے۔ چند سال پہلے 20 دسمبر 1987 کو فلپائن کا ایک سمندری جہاز ویکٹر نامی سمندری آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا۔ آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی جو دوسرے بحری جہاز تک پہنچ گئی اور تقریباً 4375 لوگ مارے گئے۔
4 دسمبر 1948 کو چائنا کا ایک جہاز تباہ ہوا۔ 3 سے 4 ہزار افراد کے قریب لوگ لقمۂ اجل بنے۔ 6 دسمبر 1917 کو فرانس کا جہاز تباہ ہوا، 2000 لوگ ہلاک ہوئے۔ 26 ستمبر سن 2002 سینیگال کا جہاز تباہ ہوا، 1863 لوگ مارے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حادثات تو بہت سے ہوئے، ٹائٹینک ہی اتنا مشہور کیوں ہوا؟ جواب میں ٹائٹینک کے ساتھ وابستہ چند پراسرار اور ناقابل بیان باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سچائی پر مبنی نہ ہوں گے مگر کچھ سچے بھی ہیں۔ اگر ٹائٹینک میں غیر معمولی بات نہ ہوتی تو لوگ 100 سال بعد بھی اسے کیوں یاد رکھتے؟ آئیے ان پراسرار واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹائٹینک کے ساتھ جو پراسرار اور ناقابل یقین باتیں وابستہ ہیں ان میں سر فہرست مورگن رابرٹسن کا لکھا ہوا ناول دی ریک آف دی ٹائٹن اور فیوٹیلٹی ہے۔ مورگن نے 1898 میں یہ ناول لکھا تھا، ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے۔ اس میں مصنف نے ایک خیالی بحری جہاز کی کہانی لکھی جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ اپریل کی ایک برفیلی رات میں وہ آئس برگ برفانی تودے سے ٹکرایا اور ڈوب گیا۔ ناول میں بیان کردہ کہانی اور 14 سال بعد بننے والے ٹائٹینک نامی جہاز میں بے حد مماثلت پائی جاتی ہے، اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ مورگن رابرٹسن کے ذہن میں وہ باتیں کیسے آئیں کہ 14 سال بعد ایک جہاز بنے گا اور یہ انجام ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں مورگن کے ناول اور ٹائٹینک میں کون کون سی باتیں مشترک تھیں۔ ناول میں جہاز کا نام ٹائٹن اور اصلی جہاز کا نام ٹائٹینک یعنی ملتے جلتے نام۔ دونوں جہاز سٹیل سے بنائے گئے تھے۔ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا انسنکیبل قرار دیا گیا، جس کی ایک وجہ مضبوطی اور دوسری واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ تھے۔ ناول میں ان کی تعداد 19 اور ٹائٹینک میں 16۔ ناول میں 92 واٹر ٹائٹ ڈورز تھے جبکہ ٹائٹینک میں ان کی تعداد 12 تھی۔ دونوں جہاز تاریخ کے سب سے بڑے جہاز تھے۔ دونوں میں مسافروں کی گنجائش 3000 تھی۔ ناول میں 3000 جبکہ ٹائٹینک میں 2235 مسافر سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹن اور ٹائٹینک دونوں نے اپریل میں اپنا سفر شروع کیا۔ ٹائٹن میں لائف بوٹس کی تعداد 24 جبکہ ٹائٹینک میں 20 تھی۔ ٹائٹن 40,000 ہارس پاور کا جبکہ ٹائٹینک 46,000 ہارس پاور کا تھا۔ دونوں میں ہنگامی کشتیوں لائف بوٹس کی تعداد مسافروں سے بہت کم تھی۔ حادثے کے وقت دونوں کی رفتار تقریباً یکساں تھی۔ آدھی رات کو دونوں جہاز برفانی تودے سے ٹکرائے۔ دونوں جہاز امریکہ اور برطانیہ کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ دونوں جہاز برطانوی کمپنیز کی ملکیت تھے اور لیورپول میں ان کے آفس تھے۔ ٹائٹن کے حادثے میں 3000 جبکہ ٹائٹینک میں 1500 افراد ہلاک ہوئے۔ ٹائٹینک 882 فیٹ اور ٹائٹن 800 فیٹ کا۔ دونوں میں مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ مورگن رابرٹسن نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد یہ لکھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ پراسرار ناول ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے لکھا گیا۔ معلوم نہیں سچ ہے یا جھوٹ، مگر کہا جاتا ہے کہ 1881 میں مصر میں موجود ایک برطانوی آفیسر نے ایک ممی خریدی۔ دراصل یہ لاش ایک عورت کی تھی، تھیبس کی رہنے والی، اس دور کے بڑے دیوتا کی پجارن۔ اس دیوتا کے ماننے والے اپنے جادو میں کمال کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مصر سے انگلینڈ بحری جہاز میں اس ممی کو لایا جا رہا تھا۔ اسی دوران جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس کے اسسٹنٹ کی ملکیت میں یہ ممی آئی، مگر جلد ہی وہ جان گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے تمام کام الٹے ہو رہے ہیں اور وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس نے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ماہر آثار قدیمہ کے پاس یہ بیچ دی۔
جہاں سے یہ برٹش میوزیم برطانوی عجائب گھر پہنچ گئی۔ جو دو آدمی اسے لائے، ایک اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھا جبکہ دوسرا اچانک دوسرے دن مر گیا۔ جب اس ممی کی تصویر عجائب گھر پہنچی تو اس میں ایک عورت شدید غصے کے تاثرات کے ساتھ موجود تھی۔ فوٹوگرافر بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ممی اچھی حالت میں تھی مگر ناپسندیدہ مشہوری کی وجہ سے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خریدار تھا ایک امریکی جو اسے امریکہ لے جانا چاہتا تھا، مگر یہ کبھی اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکی۔ وجہ تھی ٹائٹینک، یہ اسی جہاز میں موجود تھی جو گہرے سمندر میں ڈوب گیا، اور گہرے سمندر میں آج بھی یہ ممی آرام کر رہی ہے۔ کیا جہاز ممی کی بد دعا سے ڈوبا؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ نومبر 1922 کو جس لارڈ نے مصر میں ایک بڑا مقبرہ دریافت کیا، 4 ماہ بعد وہ مر گیا۔ اسی طرح کچھ اور اموات بھی اس طرح ہوئیں کہ ممی کے مقبرے کی سیر کے کچھ عرصے بعد سیر کرنے والے کی موت واقع ہوئی۔ 1854 میں گریٹ ایسٹرن نامی بہت بڑا بحری جہاز تیار ہوا۔ تیاری کے درمیان 2 ملازم گم ہو گئے۔ اس جہاز نے 35 سال سفر کیا اور دیگر جہازوں سے کہیں زیادہ حادثات اور غیر معمولی واقعات کا شکار ہوا۔ بالآخر 1889 میں اس کو ناقابل استعمال سمجھ کر بیچ دیا گیا۔ جب توڑا گیا تو اس کے اندر سے 2 آدمیوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جہاز حادثات کا شکار ہوتا رہا۔ اسی طرح ٹائٹینک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے مختلف کمروں سے دستک دینے اور ہتھوڑے مارنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹامی نامی ایک ملازم ٹائٹینک کی تیاری کے وقت ہتھوڑے سے کام کر رہا تھا۔ اسی دوران اس پر کوئی چیز گری اور وہ مر گیا، مگر اس کے ہتھوڑے کی آوازیں جہاز میں سنائی دیتی رہیں۔ کیا ٹامی کا بھوت جہاز کی تباہی کا ذمہ دار تھا؟ ٹائٹینک میں ایک آدمی سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کو دلچسپ کہانیاں سناتا، ہر رات نئی کہانی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک کہانی وہ سنانے سے گریز کرتا ہے کیونکہ جب بھی اس نے وہ کہانی سنائی کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ جس رات اس نے یہ کہانی سنائی ٹائٹینک ڈوب گیا۔ ایک اور دلچسپ حقیقت، ولیم ٹی اسٹیڈ روحانیت پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے مارچ 1886 میں ایک جہاز کی کہانی لکھی جو دوسرے جہاز سے ٹکرا کر ڈوب گیا، اور لائف بوٹس کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے پیشن گوئی بھی کی کہ اگر کم لائف بوٹس کے ساتھ سفر کریں گے تو یہ حقیقت ہو جائے گا۔ اس مصنف کی ایک اور کتاب فرام دا اولڈ ورلڈ ٹو دا نیو میں ایک جہاز کے بارے میں لکھا جو آئس برگ برفانی تودے سے ٹکرا کر نارتھ اٹلانٹک میں ڈوب گیا۔ ایک دوسرے جہاز نے آ کر مسافروں کی جانیں بچائیں۔ اس جہاز کا کپتان کون تھا؟ ایڈورڈ جے اسمتھ، یعنی ٹائٹینک کا کپتان۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ آپ کہیں گے ولیم ٹی اسٹیڈ نے بعد میں یہ باتیں لکھی ہوں گی، مگر یہ صاحب تو امریکہ کانفرنس میں شرکت کے لیے خطاب کے لیے جا رہے تھے اور ٹائٹینک کے ساتھ ڈوب گئے۔ ڈوبتے وقت وہ جہاز کی شاندار لائبریری میں مطالعے میں مصروف تھے۔ سن 1900 کی ابتدا سے ہی دنیا میں تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ہر سال نئی ایجادات منظر عام پر آتیں۔ مورس کوڈ سے جہاز ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے لگے تھے۔ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بڑے جہاز ہنگامی صورتحال میں مسافروں کی زندگیاں زیادہ بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے وائٹ سٹار لائن کمپنی نے دنیا کے 3 سب سے بڑے بحری جہازوں کو بنانے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے اولمپک، پھر ٹائٹینک اور اس کے بعد جائگینٹک بریٹینک۔ اولمپک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا تو ٹائٹینک کے بارے میں سوچا گیا۔
دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز، ایسی سہولیات کے ساتھ جن کا سن 1912 میں تصور ممکن تھا، اس میں فراہم کر دی گئیں۔ در حقیقت یہ سمندری محل تھا۔ امریکن کمپنی جے پی مورگن اور چند دوسری کمپنیوں نے دل کھول کر اس پر سرمایہ کاری کی۔ ایسے عظیم جہاز کا اور ایسی سہولیات کا سوچ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ وائٹ سٹار لائن کے مینیجنگ ڈائریکٹر جے بروس اس میں ٹائٹینک کے مالک تھے، اور بلڈر آرکیٹیکٹ ٹامس اینڈریوز اپنے کام کے ساتھ مخلص، جو پہلے اور آخری سفر میں جہاز کی کارکردگی دیکھنے اس میں موجود تھے۔ یہ دونوں رشتہ دار بھی تھے۔ ایڈورڈ جے اسمتھ جہاز کے کپتان تھے، بحری جہازوں کا 40 سالہ تجربہ اور بہترین کپتان۔ عموماً ہر بڑے جہاز کے پہلے سفر میں انہیں ہی کپتانی کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ انہوں نے اس سفر کے بعد ریٹائرمنٹ کا سوچ رکھا تھا۔ 1907 میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 40 سالہ بحری سفر کے دوران انہیں طوفانوں وغیرہ کا تو سامنا کرنا پڑا، مگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ پیش نہ آیا جو قابل ذکر ہو اور جس سے جان جانے کا خطرہ پیش آیا ہو۔ شاید انہیں معلوم نہ تھا کہ 40 سال کے سفر کے آخر میں ان کا آخری سفر حقیقت میں آخری ثابت ہوگا۔ ٹائٹینک عظیم تھا، سٹیل سے تیار کیا گیا تھا اور انسنکیبل، کبھی نہ ڈوبنے والا کہا گیا تھا۔ 882 فٹ لمبا، 92 فٹ چوڑا، بہترین سٹیم انجن اور بہت سی ایسی آسائشیں جو پہلی مرتبہ کسی بحری جہاز کے حصے میں آئی تھیں۔ گرم پانی کا سوئمنگ پول، ٹرکش باتھ، اسکواش کورٹ، جمنیزیم، لائبریریاں، 840 کمروں کو گرم رکھنے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ الیکٹرک لائٹ بھی موجود تھی۔ یاد رکھیں وہ 1912 کا زمانہ تھا۔ پرشین کیفے جس کا سٹاف خاص طور سے فرانس سے آیا تھا۔ تصویریں اتارنے کے لیے لیب جہاں مسافر خود تجربات کر سکتے تھے۔ مارکونی ریڈیو کے ذریعے مسافر دوسرے جہازوں اور زمین تک اپنے پیغامات بھیج سکتے تھے۔ 250 وائرلیس ٹیلی گرام ٹائٹینک کے 4 دنوں کے سفر کے دوران بھیجے اور وصول کیے گئے۔ میوزیکل بینڈ، بہت بڑی جسامت کے شاندار 5 پیانو، بالوں کی تراش خراش کے لیے 2 دکانیں جہاں بال گرم ہوا سے خشک کرنے کی سہولت موجود تھی۔ نہ صرف ٹائٹینک دور سے دیکھنے سے خوبصورت لگتا تھا بلکہ اندر سے ایک ایک انچ پر نقش و نگار کیا گیا تھا۔ صرف ایک مثال دینا چاہیں تو اس کی بے مثال اور شاندار سیڑھیاں جو پہلی منزل ڈیک سے 7ویں منزل تک جاتی تھیں۔ خوبصورتی کا اس قدر خیال رکھا گیا تھا کہ 3 بلند و بالا دھوئیں کی چمنیوں فنل سے خوبصورتی میں کمی آتی تھی، اس لیے ایک چوتھی چمنی بھی بنا دی گئی جس کا کام صرف خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا۔ دھوئیں کا اخراج 3 چمنیاں ہی کرتیں، چوتھی صرف خوبصورتی اور امپریس کرنے کے لیے تھی۔ مختصر کہا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ $75 لاکھ اور 3 سال کی رات دن محنت کے بعد یہ مکمل ہوا۔ مسافروں کا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سہولیات کے ساتھ جہاز، اس قدر بڑا کہ اس کے اندر انسان کو راستے یاد رکھنا مشکل ہوں۔ مختلف کلاسز کے لیے مختلف منزلیں یا ڈیک، 40,000 انڈے، 75,000 پاؤنڈ تازہ گوشت، 1,000 شراب کی بوتلیں۔ دنیا کے امیر ترین اور مشہور ترین آدمیوں کی خواہش تھی کہ اس کے پہلے سفر میں شامل ہوں اور ہوئے۔ فرسٹ کلاس پارلر کا کرایہ $4,350 ادا کر کے، فرسٹ کلاس برتھ کا کرایہ $150 دے کر، اگرچہ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے کرائے کم تھے۔ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا؟ اول بہترین انجینئرز، بہترین ڈیزائننگ، اس وقت کی بہترین ٹیکنالوجی، سٹیل کا استعمال اور سب سے بڑھ کر 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ، یعنی سب سے نیچے 16 ایسے کمرے بنائے گئے تھے جن میں صرف ہوا تھی۔ سوچا گیا کہ اگر چند کمروں میں حادثے کے بعد پانی بھر بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، جہاز محفوظ رہے گا۔ ان کمروں کے دروازے کنٹرول روم سے بھی بند کیے جا سکتے تھے اور پانی بھرنے پر خود بخود بھی بند ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र शुरू किया। 11, 12 और 13 तारीख को जहाज़ मामूल के मुताबिक सफ़र करता रहा। सब मुसाफिर शानदार महलनुमा जहाज़ में खुशगपियाँ करते, गाने गाते, मौसीकी सुनते, शानदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। 11 मंजिला महलनुमा बहरी जहाज़ में दुनिया की वो कौन सी नेमत थी जो मौजूद ना थी। बरतानिया से अमेरिका का ये सफ़र वाकई यादगार था। सब कुछ ठीक था। 14 अप्रैल 1912 इतवार का दिन भी अच्छा गुजरा और रात आ गई। शदीद सर्द रात, समंदर खामोश था और आसमान साफ जिस पर सितारे नुमाया थे। रात अंधेरी थी क्योंकि चांद 2 दिन बाद नजर आना था। कैप्टन स्मिथ को मुख्तलिफ जहाज़ों से वायरलेस के ज़रिए बर्फ़ानी तोदों आइसबर्ग की इत्तलात मिल रही थी। चुनाचे जहाज़ के रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली की गई। आइसबर्ग के कुछ इमरजेंसी पैगामात दूसरे जहाज़ों ने भेजे मगर बदकिस्मती से वो जहाज़ तक ना पहुँचे। एक वजह यह भी थी कि मुसाफिरों के पैगामात भेजे जाने और वसूल करने में ख़तरे के पैगामात नज़रअंदाज कर दिए गए। रात 11:40 पर निगरानी करने वाले 2 अफराद को अंधेरी रात में दूर एक सियाह चीज़ नज़र आई। फौरी तौर पर जहाज़ के कंट्रोल रूम ब्रिज पर इत्तला दी गई। जहाज़ का रुख मोड़ने की कोशिश की गई मगर टाइटैनिक की बदकिस्मती का वक्त आ चुका था। बर्फानी तोदा जहाज़ के दाएं जानिब से टकराया। जहाज़ को झटका लगा। कैप्टन स्मिथ फौरी तौर पर कंट्रोल रूम पहुंचे और जहाज़ रोकने का हुक्म दे दिया। नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए मुआयना किया गया और जल्द ही इल्म हो गया कि जहाज़ में पानी भर रहा है। टाइटैनिक बनाते वक्त सोचा गया था कि 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने के बावजूद भी ये तैरता रहेगा। ये ख्वाब ख्याल में भी न था कि नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता है जो हो चुका था, क्योंकि पानी 5वें कंपार्टमेंट में दाखिल हो चुका था जिससे जहाज़ पानी में थोड़ा और नीचे गया और पानी 6ठे कंपार्टमेंट में भी मौजूद था। कैप्टन स्मिथ और दूसरे अहम अफराद को इल्म हो चुका था कि ख़तरा किस कदर शदीद है। अगरचे दूसरे मुसाफिरों को भी इल्म हो चुका था कि कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि जहाज़ चलने से जो हल्की हरकत मुसलसल हो रही थी वो रुक गई थी। मगर मुसाफिरों के ख्वाब ख्याल में भी ये बात ना थी कि मामला इस कदर संगीन है। कैप्टन ने लाइफ बोट्स को तैयार करने का हुक्म दिया और वायरलेस से ख़तरे के पैगामात भी नश्र होने शुरू हो गए। हम ख़तरे में हैं, CQD, और फिर ख़तरे का नया कोड SOS भी बार बार भेजा जाने लगा। टाइटैनिक की बदकिस्मती में 3 अहम चीज़ें हैं। आइसबर्ग बर्फानी तोदे के बारे में पैगाम वसूल ना किया जाना जिससे जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता ना की जा सकी और जहाज़ पूरी रफ्तार से चलता रहा। दूसरे, जहन में ये ख्याल ना आना कि ये कभी डूब भी सकता है, लिहाजा लाइफ बोट्स बहुत कम तादाद में मौजूद होना। और तीसरे ये कि जब मदद के लिए वायरलेस पैगाम नशर हुआ तो फौरी तौर पर ओलंपिक, फ्रैंकफर्ट, माउंट टेम्पल और कारपेथिया ने जवाब दिया, हम आ रहे हैं। मगर ये सब बहुत दूर थे। इनमें से नज़दीक तरीन कारपेथिया भी 58 मील दूर था। और इसको बदकिस्मती ना कहें तो और क्या कहें कि एक जहाज़ बहुत नज़दीक था, SS कैलिफोर्निया, जिसके वायरलेस ऑपरेटर ने 11 बजे आइसबर्ग की मौजूदगी और ख़तरे से आगाह करने की कोशिश की तो टाइटैनिक के ऑपरेटर ने जवाब दिया, शट अप, मेरे बहुत अहम पैगाम आ रहे हैं। SS कैलिफोर्निया में अकेला ऑपरेटर रात 11 बजे तक ड्यूटी करके बहुत थक चुका था, इसलिए सोने के लिए चला गया। उसके सोने के कुछ देर बाद ही टाइटैनिक ने मदद के लिए पैगाम नशर करना शुरू किए, मगर SS कैलिफोर्निया के ऑपरेटर की अदम मौजूदगी की वजह से यह पैगाम उसे ना मिले। कैलिफोर्निया टाइटैनिक के बहुत करीब रुका हुआ था ताकि रास्ते की बर्फ़ साफ़ हो तो सफ़र शुरू करे। दोनों जहाज़ों ने एक दूसरे को देखा। कैलिफोर्निया के कुछ ऑफिसर्स ने ख़तरा महसूस भी किया, मगर वायरलेस ऑपरेटर को ना जगाया गया और नज़दीक तरीन जहाज़ मदद को ना आ सका।
جبکہ 58 میل دور کارپیتھیا نے اپنا رخ ٹائٹینک کی جانب موڑ دیا تھا۔ ادھر ٹائٹینک میں 12:40 پر پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتار دی گئی۔ اس میں 65 لوگوں کی جگہ تھی، مگر لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا، اس لیے صرف 28 مسافر اس پر سوار ہوئے۔ دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں لائف بوٹس میں بھی لوگوں نے بیٹھنے سے انکار کیا، اور پانچویں لائف بوٹ میں صرف 12 افراد سوار تھے۔ آسائشوں سے بھرے اس جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھیں۔ اگر یہ تمام مکمل استعمال میں آ جاتے، یعنی مکمل مسافر بیٹھ گئے ہوتے، تو پھر بھی صرف 1178 مسافر بیٹھ سکتے تھے، جبکہ جہاز میں 2223 لوگ سوار تھے۔ لائف بوٹس کم ہونے کی وجہ سے 1517 لوگ زندگی کی بازی ہار کر اٹلانٹک کے ٹھنڈے برفانی سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے۔ کتنی حیران کن بات تھی کہ اتنے اہم افراد جس جہاز میں سوار ہوں، اس میں 38 کی جگہ صرف 20 لائف بوٹس موجود ہوں۔ رات کے 2:45 جہاز مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ ڈوبنے سے پہلے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ آگے والا حصہ آسمان کی جانب بلند ہوا اور پھر گہرے سمندر میں چلا گیا۔ پچھلا حصہ پہلے ہی ڈوب چکا تھا۔ 2223 مسافروں میں سے صرف 706 زندہ بچے اور 1517 ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پانی -2 سینٹی گریڈ تک برفیلا تھا، اور اتنی سردی میں انسان 15 منٹ تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ چار گھنٹے بعد RMS کارپیتھیا 4:10 پر وہاں پہنچ چکا تھا۔ 8:30 تک لائف بوٹس کو تلاش اور زندہ مسافروں کو جہاز پر سوار کروایا جاتا رہا، اور بالآخر 8:50 پر یہ جہاز نیو یارک کی جانب روانہ ہو گیا۔ کل مسافروں میں سے 20% مرد اور 75% خواتین بچائی جا سکیں، جن میں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کی بڑی تعداد تھی۔ تھرڈ کلاس کے سب سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 1517 افراد میں سے صرف 306 کی لاشیں ملیں۔ لائف بوٹس میں صرف عورتوں اور بچوں کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سمندری قوانین کے مطابق حادثے کی صورت میں سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو لائف بوٹس میں سوار کروایا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں مردوں کو۔ وائرلیس آپریٹر اور بینڈ نے وہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ 2:10 پر کیپٹن نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ وہ کام بند کر کے اپنی جان بچائیں، مگر وائرلیس آپریٹرز نے وہاں رہتے ہوئے کام جاری رکھا۔ 2:20 پر جہاز ڈوب رہا تھا، اور 2:17 کے بھیجے گئے وائرلیس پیغامات موجود ہیں۔ اسی طرح بینڈ مختلف جگہوں پر موسیقی کی دھنیں بکھیر کر لوگوں کے حوصلے بلند کرتا رہا، اور جہاز کے ڈوبنے تک اپنا کام جاری رکھا۔ نہ جانے ان لوگوں میں اتنی ہمت، حوصلہ، بہادری کہاں سے آئی۔ امریکہ اور برطانیہ میں ٹائٹینک کے حادثے کی اطلاع پہنچ چکی تھی، مگر لوگوں کا خیال تھا کہ سب مسافر بچ گئے ہوں گے۔ جب کارپیتھیا بچے ہوئے مسافروں کو لے کر نیو یارک پہنچا تو اصل نقصان کا اندازہ ہوا۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں میں غم کی فضا تھی۔ ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ برطانیہ کے زیادہ باشندے مارے گئے، امریکہ کے بہت سے بچ گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ برطانوی قطار میں کھڑے ہو کر اپنی لائف بوٹ کا انتظار کرتے رہے اور شرافت کا مظاہرہ کیا، جبکہ امریکیوں نے اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جانیں بچائیں۔ 4 دوسرے جہاز ضروری ساز و سامان اور پادریوں وغیرہ کے ساتھ حادثے کے مقام کی طرف گئے تاکہ لاشوں کو حاصل کر کے انہیں دفن کیا جا سکے۔ لاشوں کو نمبر دے دیے گئے۔
اور سب سے آخری لاشیں 331، 332 اور 333 ماہ مئی کے وسط میں حادثے کی جگہ سے 200 میل دور سے ملیں، جنہیں سمندر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس حادثے کی یادگاریں برطانیہ اور امریکہ میں بہت سی جگہوں پر تعمیر کی گئیں۔ اگر ٹائٹینک کو حادثہ پیش نہ آتا تو 17 اپریل 1912 کو یہ نیو یارک پہنچ جاتا۔ ایک مسافر جو لائف بوٹ میں بیٹھا دور سے ٹائٹینک کو دیکھ رہا تھا لکھتا ہے کہ آپ اندازہ کریں ایک جہاز جس کی لمبائی 1 میل کے چھٹے حصے کے برابر ہوگی، 75 فٹ بلند، 4 بلند و بالا چمنیوں کے ساتھ، جس کی تمام منزلیں اور کمرے روشنی سے منور ہوں، اور جس کے اطراف کے سمندر میں لائف بوٹس میں وہ مسافر موجود ہوں جو چند گھنٹے پہلے اس عظیم جہاز میں چل پھر رہے تھے، اس کی لائبریریوں میں مطالعہ کر رہے تھے اور خوشگوار ماحول میں اس کے بینڈ کی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اب وہی لوگ اس عظیم الشان جہاز کو دور سے دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اب وہ ڈوب رہا تھا۔ ٹائٹینک بالکل خاموش کھڑا تھا، ایسے جیسے آئس برگ کی ٹکر نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی ہے۔ اس میں شاید آئس برگ سے احتجاج کی ہمت بھی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ سمندر خاموش تھا، ہوا بالکل بند، اور ایک زخمی جانور کی طرح بالکل خاموشی سے اور آہستگی سے وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ 2:15 ہو گئے، پانی جہاز کے کنٹرول روم تک پہنچ چکا تھا اور چند منٹ میں سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ جہاز درمیان سے ٹوٹا، پھر آگے کی جانب سے وہ اوپر اٹھنا شروع ہوا اور رخ آسمان کی جانب ہو گیا۔ روشنیاں جو اب تک جل رہی تھیں اچانک بجھ گئیں، دوبارہ جلیں اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ایک زوردار آواز سنائی دی۔ دراصل یہ دھماکہ نہ تھا بلکہ انجن اور مشینری اپنی جگہ سے اکھڑ کر نیچے جا رہی تھی اور اپنے راستے کی ہر چیز تباہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یہ آواز آتی رہی، 15-20 سیکنڈ تک۔ اس طرح کی آواز نہ پہلے کسی نے سنی تھی اور نہ دوبارہ سننے کی خواہش کر سکتا ہے۔ آواز ختم ہو گئی، مگر ستاروں سے بھرے آسمان، یخ بستہ اور تاریک رات میں جہاز اوپر کی جانب منہ کیے کھڑا رہا، کئی منٹ، شاید 5 منٹ یا اس سے کم۔ پھر وہ خوبصورت جہاز جس میں ہم 4 دن سے سفر کر رہے تھے ڈوب گیا۔ ہماری تمام تر توجہ کا مرکز جہاز ہی تھا جو ڈوب چکا تھا، ہمارا سہارا ڈوب چکا تھا، اور اب صرف چھوٹی سی کشتی میں وسیع سمندر کے درمیان اکیلے پن کے احساس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ لوگوں کے چیخنے اور مدد کے لیے پکارنے کی جو آوازیں ٹائٹینک کے ڈوبتے ہوئے مسافروں کی آ رہی تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں۔ نہ سمندر کی لہروں کا شور تھا، نہ ہوا کا، بالکل خاموشی اور شدید ٹھنڈ۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیخوں کی یہ آوازیں میرا اندازہ ہے کہ 40 میل دور تک سنی گئی ہوں گی۔ لائف بیلٹ میں موجود لوگوں کی زندگیاں ٹھنڈے پانی نے لے لیں اور وہ خاموش ہو گئے۔ ہم اس لہر کا انتظار کر رہے تھے جس کے بارے میں سنا تھا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پیدا ہوگی اور میلوں سفر کرے گی۔ ایسی کوئی لہر پیدا نہ ہوئی اور ٹائٹینک خاموشی سے ڈوب گیا بغیر کوئی لہر پیدا کیے، مگر ڈوبتے ہوئے، مرتے ہوئے، مدد کے لیے پکارتے ہوئے سینکڑوں مسافروں کی چیخوں کی گونجیں تمام زندگی میرے ساتھ رہیں گی۔ ٹائٹینک کے زندہ بچ جانے والے مسافروں میں آج ہم میں کوئی بھی موجود نہیں۔ 31 مئی 2009 کو آخری مسافر خاتون بھی ہم سے جدا ہو گئی۔ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وہ صرف 9 ہفتے کی بچی تھی۔
حادثے کے بعد ایک مسافر کا خط لندن ٹائمز میں شائع ہوا۔ مسافر نے لکھا، جناب، میں اسٹیم شپ ٹائٹینک کے ان چند گنے چنے آدمیوں میں سے ہوں جو حادثے میں زندہ بچ گئے، اور چاہتا ہوں کہ آپ چند حقائق جو کہ حادثے سے متعلقہ ہیں کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ میں یہ اس امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اٹلانٹک ہائی وے پر سفر کرنے والے مسافروں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاز کی اتھارٹیز کو یہ علم تھا کہ وہ برفانی تودوں آئس برگ کے علاقے میں ہیں۔ آب و ہوا اور سردی کی شدت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں آئس برگ موجود ہوں گے۔ مزید یہ کہ آگے جاتے ہوئے ایک جہاز سے وائرلیس پیغام بھی وصول ہوا کہ آئس برگ وہاں موجود ہیں۔ برفانی تودوں کے محل وقوع کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ دوسری اہم بات کہ حادثے کے وقت جہاز پوری رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ تیسری، جہاز میں جان بچانے والی اشیاء بہت ہی تھوڑی مقدار میں تھیں۔ چوتھے، کارپیتھیا نامی جہاز نے 700 مسافروں کو اپنے جہاز میں پناہ دی، جو کل بچنے والے مسافروں کا بڑا حصہ تھا۔ یہ اس جہاز کے عملے اور مسافروں کی فرض شناسی، ہمدردی، بہادری کی بہترین مثال تھی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ پانچویں اہم بات کہ ڈاک اور مسافروں کے جہاز دھند اور آئس برگ کے علاقوں میں بھی تیز رفتاری سے چلتے ہیں، جیسے کہ ایکسپریس ٹرین ہو، اور خطرے کی صورت میں رفتار فوری طور پر آہستہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگرچہ میرا علم اور تجربہ اس بارے میں بہت کم ہے، مگر میں چند تجاویز ضرور دے سکتا ہوں۔ اول، جہاز میں ہر مسافر کے لیے لائف بوٹ کی سہولت موجود ہونی چاہیے، بلکہ ٹکٹ دیتے وقت لائف بوٹ کا نمبر بھی دینا چاہیے۔ دوم، جہاز کا عملہ پابند کرنا چاہیے کہ ہر مسافر کو لائف بوٹ استعمال کرنے کی ٹریننگ دے۔ تیسرے، آئس برگ کے علاقے میں ہر جہاز کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی رفتار آہستہ کرے، روشن سرچ لائٹ بھی استعمال کرے۔ ٹائٹینک کے نام سے مختلف فلمیں بنائی گئیں، جن میں 1912، 1929، 1943، 1953، 1958، 1979، 1980، 1996 اور 1997 کی فلم شامل ہے۔ 1997 کی فلم آپ نے شاید دیکھی ہو، شاندار فلم جس نے کئی ریکارڈ توڑے، 11 اکیڈمی ایوارڈز جیتنے والی فلم۔ 1996 کی کمپیوٹر گیم بھی لوگوں میں بہت مشہور ہوئی۔ برفانی تودے، آئس برگ کے ٹکرانے کی بات تو سب جانتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ دوسری باتیں، نئی تھیوریز بھی پیش کی گئیں۔ نومبر 2004 میں کہا گیا کہ جہاز میں موجود کوئلے کے ایک ذخیرے میں چنگاریاں دیکھی گئیں۔ آگ بھڑکنے سے روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئلہ استعمال میں لایا گیا، جس سے رفتار میں اضافہ ہوا اور خطرناک برفانی تودوں کے علاقے سے بھی جہاز کو پوری رفتار سے گزرنا پڑا۔ ایک دلچسپ تھیوری یہ بھی پیش کی گئی کہ دراصل دو جہاز بالکل ایک طرح کے تھے، اولمپک جو پرانا تھا اور کچھ حادثے بھی پیش آ چکے تھے، اور ٹائٹینک بالکل نیا۔ تو ٹائٹینک کی جگہ اولمپک پر ٹائٹینک کا نام لکھ دیا گیا اور نئے ٹائٹینک پر اولمپک۔ ٹائٹینک ڈوب گیا جو کہ دراصل اولمپک تھا، اور اصل ٹائٹینک 25 سال تک کمائی کرتا رہا اولمپک کے نام سے، اور اس طرح انشورنس کی رقم بھی حاصل ہو گئی۔ پندرہ اپریل 2012 کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 100 سال پورے ہو جائیں گے اور خاص تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ اس 100 سال کے دوران ابتدا سے ہی یہ کوشش کی جاتی رہی کہ ڈوبے ہوئے جہاز کا ڈھانچہ تلاش کر کے سطح سمندر کے اوپر لایا جائے۔ بہت سی کوششیں بھی ہوئیں مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ بالآخر امریکہ اور فرانس کی مشترکہ مہم ترتیب دی گئی۔ 150 اسکوائر مائل کے علاقے میں تلاش کا سوچا گیا۔ خاص روبوٹ نما مشینیں تیار کی گئیں جو گہرے سمندر میں پانی کے شدید دباؤ میں بھی کام کر سکیں، اور 1 ستمبر 1985 کو یہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔
کیا آپ یقین کر سکتے ہیں ڈھانچہ کتنی گہرائی میں تھا؟ 2.5 میل یا 4 کلومیٹر گہرے سمندر میں، یعنی سمندر کی گہرائی یا پانی 2.5 میل گہرا تھا۔ جہاں ٹائٹینک ڈوبنے کا اندازہ لگایا گیا تھا، یہ مقام وہاں سے بھی کئی میل دور تھا۔ 12,450 فٹ گہرے پانی میں ٹائٹینک موجود تھا، 2 حصوں میں تقسیم، جن کے درمیان بھی 1,970 فٹ کا فاصلہ تھا، جبکہ سامان 1 میل تک بکھرا ہوا تھا۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ آئس برگ نے جہاز کو کتنا نقصان پہنچایا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ دراصل جہاز میں جو سٹیل استعمال کیا گیا تھا اس میں سردی میں کام کرنے کی بہت کم صلاحیت تھی۔ یہ سٹیل سردی سے اتنا سخت ہو گیا کہ تھوڑی سی چوٹ لگنے پر ٹوٹ گیا۔ اس سٹیل میں فاسفورس اور سلفر کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ تیرتا ہوا محل ٹائٹینک کتنا عظیم الشان تھا۔ اگر آپ نے اب تک فلم ٹائٹینک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، بلکہ 15 اپریل 2012 کو دیکھیں، ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 100 سال پورے ہونے والے دن۔ www.server555.com